بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، حضرت سیدنا ابو عتبہ الخواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو ان عظیم ہستیوں میں سے تھا جنہوں نے اپنے آپ کو عبادت الہی کے لیے وقف کر رکھا تھا اور لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر پہاڑوں میں عبادت کیا کرتے تھے۔ اس شخص نے مجھے بتایا کہ دنیا میں مجھے اولیاء کرام علیہ رحمت و رحمان اور ابدالوں سے ملاقات کرنے اور ان کی صحبت سے برکتیں لوٹنے سے زیادہ کوئی چیز مرغوب و محبوب نہ تھی۔ میں بزرگوں کی تلاش میں، اولیاء کرام کی تلاش میں جگہ جگہ پھرتا، جنگلوں اور پہاڑوں میں جاتا، اس امید پر کہ شاید کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی سے ملاقات ہو جائے۔ ایک مرتبہ اسی طرح گھومتا پھرتا میں ایک ایسے ساحل پر پہنچ گیا جہاں بالکل آبادی نہ تھی اور نہ ہی اس ساحل کی طرف کوئی کشتیاں آتی تھی۔ وہ ایک ویران جگہ تھی۔ اچانک میری نظر ایک شخص پر پڑی جو پہاڑ کی اوٹ سے آ رہا تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو ایک طرف دوڑ لگا دی۔ میں بھی اس کی طرف دوڑا کہ شاید یہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے، میں اس سے ملاقات ضرور کروں گا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گر پڑا۔ میں اس کے قریب پہنچ گیا اور اس سے پوچھا، اے اللہ پاک کے بندے، تو مجھ سے خوف زدہ ہو کر کیوں بھاگ رہا ہے؟ وہ خاموش رہا اور مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ میں نے اس سے کہا، میں تو تجھ سے نصیحت آموز اور خیر کی باتیں سننا چاہتا ہوں، مجھے کچھ خیر و بھلائی کی باتیں بتاؤ۔ مجھے خیر و بھلائی کی باتیں بتاؤ۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، تم جہاں بھی رہو حق کو اپنے اوپر لازم کر لو، یعنی کہ جہاں بھی رہو ہمیشہ حق کا ساتھ دو، سچائی کا ساتھ دو۔ جتنا بھی کوئی قریبی رشتہ دار ہو یا کوئی بھی عزیز ہو تو بجائے رشتہ داریاں یا دوستیاں ان کا پاس رکھنے کی بجائے حق کا ساتھ دو اور حق کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ اللہ عز و جل کی قسم، میں اپنی ایسی اچھائیاں نہیں پاتا جن کی مثل تمہیں دعوت دوں کہ تمہیں بھی ایسی ہی اچھائیاں کروں۔ پھر اس شخص نے چیخ ماری اور زمین پر گر پڑا۔ جب اسے دیکھا تو پتہ چلا کہ اس کی روح جسم سے جدا ہو چکی ہے۔ میں بہت پریشان ہوا کہ اس ویرانے میں اس کی تجہیز و تکفین کیسے کروں، جہاں میری مدد کو کون آئے گا؟ یہاں تو دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں۔ میں اسی شش و پنج میں رہا یہاں تک کہ رات نے اپنے پر پھیلانا شروع کر دیے۔ ہر طرف تاریکی چھا گئی۔ میں ایک طرف جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ میں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے 4 لشکر اس پہاڑ پر اترے اور انہوں نے اس شخص کے لیے قبر کھودی، پھر اسے غسل دیا، اسے کفن پہنایا اور نماز جنازہ پڑھ کر اسے دفن کر دیا۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی اور میں خواب سے بہت خوف زدہ تھا۔ اس خوف کے عالم میں باقی رات میں نے جاگ کر گزاری۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور ہو چکی تھی۔ جب صبح ہوئی تو میں اس جگہ پہنچا جہاں اس شخص کو مردہ حالت میں چھوڑا تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہاں اس کی لاش موجود نہ تھی۔ میں نے خوب تلاش کیا لیکن اس کی لاش نہ مل سکی۔ میں جنگل میں ہر طرف دیکھتا رہا، اس کی لاش مجھے نہ مل سکی۔ پھر میں نے وہاں سے جانے کا ارادہ کیا، جنگل سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ جیسے میں نے ارادہ کیا تو کچھ فاصلے پر مجھے ایک تازہ قبر نظر آئی۔ میں سمجھ گیا یہ وہی قبر ہے جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی۔ محترم سامعین کرام، اگر ہم بزرگان دین کی باتوں پر عمل کریں کہ حق کا ساتھ دو، حق پر قائم رہو، حق کو اپنے اوپر لازم کر لو، تو حق کے اندر بہت ساری لوازمات ہیں کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ انصاف کے ساتھ چلو، بہن بھائیوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ چلو، حق کے ساتھ چلو، عزیز و اقربا کے ساتھ حق و انصاف کے ساتھ چلو، پڑوسیوں کے ساتھ حق و انصاف کے ساتھ چلو، خاص کر بیٹیوں کے معاملوں میں اور بہنوں کے معاملے پر انصاف کے ساتھ چلو۔
کیونکہ ہم بہنوں اور بیٹیوں کو بہت کچھ دے دیتے ہیں، جہیز دے دیتے ہیں، لیکن وراثت میں جو حصہ بنتا ہے زمین کا، جائیداد کا، وہ ہم نہیں دیتے۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے عابد و پرہیزگار اسی وجہ سے قیامت کے روز پکڑے جائیں گے کہ وہ وراثت کے معاملے میں انہوں نے ناانصافی سے کام لیا ہوگا۔ محترم سامعین کرام، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اپنی بندگی کرنے والا بنائے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے اور ان پر کروڑوں خواہ درود و سلام بھیجنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔